نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 56 میں خوش آمدید۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں سیرت النبی کی اس حصے میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش کا جو قریباً 7 بعثت، اعلان نبوت کے 7ویں سال میں شیب ابی طالب کا وہ 3 سالہ دور گزرا کہ جس میں قریش نے بنی ہاشم بنی عبد المطلب کا بائیکاٹ کر دیا، سوائے ابو لہب کے کہ جس نے بنی ہاشم کے ساتھ اپنے تعلقات کے ترک کرنے اور خود کو قریش کے ساتھ شامل ہونے کا باضابطہ اس نے اعلان کیا اور بنی ہاشم سے الگ ہوا، جبکہ باقی تمام بنی ہاشم حضرت ابو طالب کی سرداری میں رسول خدا کے ساتھ وہاں پر شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ یہاں جب قریش نے دیکھا کہ یہ رسول خدا کی حمایت اور حفاظت، کیونکہ بنی ہاشم حضرت ابو طالب اور ان کے ساتھ دیگر بنی ہاشم حضرت حمزہ جب وہ حفاظت پر رسول خدا کی بہت بہترین انداز میں حفاظت کا کام انجام دے رہے تھے اور اللہ کے نبی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے نہیں دیتے تھے قریش کو، تو اس صورت میں پھر قریش جب اذیت اور نقصان نہیں پہنچا سکے اللہ کے نبی کو، تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ وہ رسول خدا کا تمسخر کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کے لیے ایسے القابات کہتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کو تکلیف دینا، قلبی اذیت دینے کے لیے۔ کل بھی عرض کیا تھا ابو لہب اور اس کی بیوی کا کہ جو اللہ کے نبی کو اذیت دیتے تھے، اور قرآن نے نام لے کر ان کے بارے میں ان کے اس کام کی مذمت کی اور اس کو بیان کیا۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق نقل کرتے ہیں کہ قریش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جیسا کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد یعنی کہ جس کا معنی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف ہو، جس کو سراہا گیا ہو، تو قریش نے رسول اللہ کا نام اپنے وہ اسی عنوان سے کہ اللہ کے نبی کے نام کو بگاڑے مذمم رکھا۔ نعوذ باللہ، مذمم یعنی مذمت، جس شخص کی مذمت کی جائے، وہ جس کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کے نبی کو اسی نام سے پھر گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ، مذمم کہہ کر گالیاں دیتے تھے، تو ان کی گالیوں اور ان کی اس طرح کی باتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، الا تعجبون لما صرف اللہ عنی من اذی قریش یسبون ویہجون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے اللہ کے نبی، کیا تم لوگوں کو اس بات سے تعجب نہیں ہوتا جو اللہ نے قریش کی گالیاں مجھ سے پھیر دیں کہ وہ تو مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مذمم کی ہجوم کرتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہا وہ مذمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں، یہ بھی اللہ نے قریش کی گالیوں کے رخ کو مجھ سے پھیر دیا ہے ان کی طرف سے۔ اسی طرح ایک امیہ بن خلف ہے، جس کا امیہ بن خلف بن وہب حذافہ بن جمع، یہ رسول خدا کو جب دیکھتا تھا تو یہ ملعون جو ہے یہ آپ پر آوازیں کستا تھا اور اشارے کرتا تھا۔ اس کی مذمت میں سورہ ہمزہ کا نزول ہوا۔ سورہ ہمزہ کی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، خرابی ہے، تباہی ہو
ہر ایسے آواز کسنے والے اور اشارے کرنے والے کے لیے جس نے مال جمع کیا ہے اور گن گن کر رکھا ہے۔ اس سے آگے وہ ساری صورت اسی کے بارے میں ہے۔ تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا گالیاں دیتا ہے اور آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے امیہ جو ہے یہ اللہ کے نبی کو گالی دیتا تھا اور پھر آنکھوں سے اشارے کرتا تھا۔ تو یہاں ایک ضمن میں بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ جو کھلم کھلا گالیاں دیتا ہے، جو اسی طرح اشارے کرتا ہے، اس کے لیے قرآن نے مذمت کی ہے، قرآن نے اس کے لیے تباہی کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آیت کا مصداق اول امیہ بن خلف ہے، لیکن اس تک محدود نہیں ہے یہ کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، تو لہٰذا جو بھی قیامت تک اس عادت کا مرتکب ہوگا کہ وہ بہت زیادہ گالیاں دینے والا ہو، اشارے کر کے گالیاں دینے والا ہو، تو اس کی مذمت قرآن نے کی ہے، اور یہ مذمت تا قیامت تک آنے والے سب افراد کی ہے کہ جن کے اندر یہ آیت، اس آیت میں جو عادت بیان کی گئی جس کے اندر بھی پائی جائے گی تو وہ اس کا مستحق ہوگا، اس کا مصداق بنے گا۔ اسی طرح عاص بن وائل جو ہے اس کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، خباب بن ارت، رسول اللہ کے صحابی تھے۔ یہ مکہ کے لوہار تھے، تلواریں بنایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے چند تلواریں عاص بن وائل کے لیے بنا لی اور اس کے ہاتھ بیچی۔ جب اس کے پاس رقم آئی تو یہ اس کے پاس تقاضے کے لیے پہنچے۔ جب عاص کے پاس پیسے آ گئے تو یہ گئے کہ اپنے وہ رقم وصول کریں۔ اس نے جناب خباب کو کہا، عاص نے کہا کہ اے خباب، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے دین پر تم ہو، کیا یہ ان کا دعویٰ نہیں ہے کہ جنت میں سونا، چاندی، کپڑے، خادم، ہر وہ چیز موجود ہے جو جنت والے چاہیں؟ خباب نے کہا، کیوں نہیں، بے شک سب کچھ موجود ہے۔ تو اس نے کہا، تو اے خباب، مجھے قیامت تک مہلت دو کہ جب میں اس گھر کی جانب لوٹوں تو وہاں تمہارا حق تمہیں ادا کر دوں، کیونکہ اے خباب، واللہ تم اور تمہارے ساتھی اللہ کے پاس بہشت کی ان نعمتوں میں مجھ سے زیادہ قابل ترجیح اور مجھ سے زیادہ حصہ دار نہ ہوں گے تو اس کے متعلق، یعنی یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں نے تمہیں رقم دینی ہے تو تم نے رسول خدا پہ ایمان تم لائے ہو تو میں تمہیں وہیں جا کے دوں گا، وہاں پر جا کر میں وہاں تمہیں اس کی، یعنی یہ جو تمہیں پیسے دینے ہیں، یہ جو تمہیں اجرت دینی ہے، میں تمہیں وہاں جا کر دوں گا۔ قرآن مجید نے بھی اس عنوان سے اس کا ذکر کیا، جیسے کہ کل کی قسط میں عرض کیا تھا کہ کچھ ہیں جن کا نام لے کر قرآن نے مذمت کی، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی۔ کچھ ہیں جن کا نام نہیں لیا لیکن عمومی کفار کے لیے بیان کیا، لیکن شان نزول میں ہمیں ان آیات کے بارے میں روایات نے رہنمائی کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اس نے بات کی عاص بن وائل نے، اس پر بھی اس کے متعلق قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 77 سے آگے کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ یہاں یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 77 سے لے کر 87 تک میں نے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں، اور یہ جو اس نے باتیں کی عاص بن وائل نے جناب خباب بن ارت کے ساتھ کی، جس سے تلواریں بنوا کے جب اجرت کا وقت آیا تو اس نے یہ بات کی۔ قرآن نے اس کو
یوں بیان کیا، آیت نمبر 77، بنام خدائے رحمان رحیم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد کی عطا ضرور بالضرور جاری رہے گی؟ یعنی وہ یہ سمجھتا تھا عاص بن وائل کہ جس طرح اس دنیا میں اس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح یہاں پر ہے تو وہاں جا کر بھی اس کے پاس یہی سلسلہ ہوگا۔ آیت نمبر 78، کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کی ہے یا خدا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ آیت نمبر 79، ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے، یعنی یہ جو کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 80، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا۔ یعنی کافروں کا یہ جو تمسخر ہے، اس کا جو تمسخر تھا، ان کے کفر کی باتیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے وبال جان بن کر باقی رہیں گی اور ہمارے پاس وہ اکیلا پہنچ جائے گا۔ جن کو اس نے خدا کے ساتھ شریک مانا تھا، ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 81، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے تاکہ ان کے لیے باعث تقویت بنے۔ اور آیت نمبر 82، ہرگز نہیں، کل یہ سب ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے اور ان کے سخت مخالف ہوں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا 83، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں، پس آپ ان پر عذاب کے لیے عجلت نہ کریں، ہم ان کی گنتی یقیناً پوری کریں گے۔ یعنی جو اس دنیا میں ان کی زندگی ہے باقی ماندہ، وہ تو یہ پوری کریں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پہنچنا ہے۔ اور کیا ہوگا آگے؟ آیت نمبر 85، اس روز ہم متقین کو خدا رحمان کے پاس مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور مجرموں کو 86، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائیں گے۔ اور 87 پر ختم کریں، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ یعنی شفاعت کرنے کے جو مجاز ہیں، جن کو اجازت ملے گی، وہ صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا اللہ کے ساتھ ایک خاص عہد ہوگا، ایک خاص وعدہ ہوگا۔ یعنی جو ہستیاں اس عہد الہی کے لیے تحمل کی اہل ہیں، وہی شفاعت کرنے کی مجاز ہیں۔ بس یہ اذیت دینے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا۔ اسی میں یہ ابو جہل جو ہیں، ابو جہل کا جو واقعہ جو ابن ہشام نے نقل کیا سیرت ابن ہشام میں، لکھتے ہیں کہ ابو جہل کے متعلق جو خبر پہنچی وہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، تو وہ رسول خدا سے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے معبودوں کو برا کہنا تجھے ضرور چھوڑنا ہوگا، ورنہ ہم بھی تیرے معبود کو جس کی تو عبادت کرتا ہے برا کہیں گے۔ تو پھر یہ ایک عنوان تھا کہ جس پر اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ کے جو اصحاب نے، بعض اصحاب نے سوال کیا تھا رسول اللہ سے کہ جس طرح اگر ہم ان کو گالیاں دیں، بتوں کو برا بھلا کہیں، تو پھر اس معاملے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو دشمنی کے سبب، ایسا نہ ہو کہ وہ نادانی میں اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ بس اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو آپ نے اس عنوان سے منع فرمایا کہ ان کے بارے میں ان کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ دعوت و تبلیغ اور ان کو اسلام کے دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ ہی جاری رکھنا چاہیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح نضر بن حارث کے بارے میں قرآن کی آیات موجود ہیں کہ اس نے اسی عنوان سے رسول خدا کو اذیت دی اور ایسے جملے کہے۔ اسی طرح ایک اور ابن الزبعری ہے، تو اگلی قسطوں میں مزید ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ شیب ابی طالب کے بارے میں مزید انشاءاللہ اس عنوان سے ہم بات کریں گے کہ جس میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا، اور حالانکہ شیب ابی طالب میں سماجی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ لوگ اپنی ان تمسخر کے ذریعے اور اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہوئے یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا۔ تو مزید انشاءاللہ اگلی قسطوں میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔